الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ قرآن کریم میں ہی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی بے گناہ انسان کو قتل مت کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں کہ کسی انسان کو قتل کیا جائے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اور حق کے ساتھ جو قتل کی صورتیں ہیں وہ حدیث میں 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر قتل کی ممانعت فرمائی ہے، 3 صورتوں میں قتل کی اجازت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی انسان شادی شدہ ہو کر بدکاری کے اندر، زنا کے اندر مبتلا ہو جائے اور اس پر جرم ثابت ہو جائے تو اس زنا کرنے والے شادی شدہ آدمی کو قتل کیا جائے گا، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ نمبر 2، وہ آدمی کہ جو کسی انسان کو ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے قتل کرے تو اس قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھے، مرتد ہو جائے، دائرہ اسلام سے نکل جائے، اسلام کو خیر بات کہہ دے، اسلام کو چھوڑ بیٹھے، کسی اور دین مذہب کو اختیار کر لے یا ملحد اور مرتد بن جائے تو ایسے آدمی کو بھی قتل کرنا یہ جو ہے شریعت کا حکم ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ عام انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو قتل کرے، چاہے قصاصاً قتل کیا جائے، چاہے زنا کا جرم کسی شادی شدہ آدمی پر ثابت ہو جائے، چاہے کوئی شخص مرتد ہو جائے، عام انسانوں کے لیے جائز نہیں کہ ان کو قتل کرے۔ یہ قتل کرنا، قصاص لینا یا مرتد کو قتل کرنا یا شادی شدہ زنا کرنے والے شخص کو سنسار کرنا یہ صرف حکومت وقت کا کام ہے۔ ہر ایرے غیرے کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ جی یہ تو مرتد ہو گیا ہے، اس نے تو شادی شدہ تھا، بدکاری کر لی ہے، یا اس نے کسی انسان کو قتل کر لیا ہے، لہٰذا عام آدمی کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں اس کو قتل کر سکتا ہوں، میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ یہ اجازت عام انسان کو نہیں، یہ حاکم وقت کا کام ہے۔ تو قرآن کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قتل کی ممانعت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، کہ جو آدمی ناجائز طریقے سے مظلوم ہو کر ظلماً اس کو قتل کیا جائے، اللہ فرماتے ہیں اس مقتول کے، اس مظلوم کے ورثاء کو، اس کے ولی کو ہم نے غلبہ دیا ہے، یعنی ہم نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ حاکم وقت کے سامنے اپنی فریاد پیش کرے کہ میرے اس عزیز کو ظلماً قتل کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ولی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مقتول سے قصاص لے، حاکم وقت کے ذریعے حاکم وقت سے مدد طلب کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو یہ غلبہ دی ہے، اس کو حجت دی ہے، اس کو سلطان عطا کیا، لیکن فرمایا فلا یسرف فی القتل، قتل کے اندر زیادتی نہ کریں۔ کسی قاتل سے آپ قصاص لے رہے ہیں، قتل میں زیادتی نہیں کریں گے، قتل میں زیادتی کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جس نے قتل کیا تھا،
اور اس کے بھائی کو، اس کے بیٹے کو، اس کے چاچا کو، اس کے باپ کو، اس کے تایا کو، اس کے ماموں کو، اس کے کسی عزیز کو بھی آپ نے قتل کر دیا، یہ فلا یسرف فی القتل، اللہ نے اس سے منع کیا ہے کہ آپ کہ قصاص کے اندر، کہ جب آپ قاتل سے قصاص لیتے ہیں تو قصاص کے اندر آپ نے زیادتی نہیں کرنی۔ دوسری صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے اس قاتل کے ہاتھ کاٹ دے، پاؤں کاٹ دے، اس کو تکلیف دے، اور تکلیف دینے کے بعد اس کو قتل کریں۔ اللہ نے فرمایا فلا یسرف فی القتل، قتل میں جو ہے وہ زیادتی نہیں کرنی۔ قصاص کے اندر زیادتی کی تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کو قتل کر لیا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو جو ہے مزید عذاب کے اندر مبتلا کیا، مزید اس کو تکلیف دی۔ آپ نے قاتل کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اب آپ اس کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، اس کے پاؤں کاٹ رہے ہیں، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ نکال رہے ہیں، اس کو جلا رہے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلا یسرف فی القتل، اب قتل کے اندر، قصاص کے اندر زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کو غلبہ تو دے دیا ہے، آپ نے حاکم وقت کے سامنے درخواست تو دے دی ہے، حاکم وقت سے آپ نے مدد طلب کر لی ہے، اب آپ کے اس مقتول کے لیے قاتل سے بدلہ تو لیا جا رہا ہے، لیکن قتل کے اندر زیادتی نہیں کرنی۔ قتل کرنے کا اللہ نے حق دے دیا ہے، قصاص کا اللہ نے حق دیا ہے، اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ آپ سوال کریں گے جب قصاص کسی سے لیا جاتا ہے، اس کو تو قتل کیا جا رہا ہے، تو اس کو زندگی کیسے مل رہی ہے، یا اس کے اندر زندگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہاں تو ایک انسان کی جان لی جا رہی ہے۔ جواب یاد رہے کہ جب آپ قاتل سے قصاص لیتے ہیں تو دوسروں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے، دوسرے سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس نے قتل کیا تھا، قصاصاً اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اگر ہم بھی یہ جرم کریں گے تو ہمیں بھی قصاصاً کیا کیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب کوئی شخص قاتل ہو اور اس سے قصاص لیا جائے گا تو دوسروں کے لیے عبرت بنے گا، دوسرے آئندہ کے لیے قتل نہیں کریں گے کہ فلاں شخص نے قتل کیا تھا، اس سے قصاص لیا گیا ہے، ہم قتل کریں گے، ہم سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ قوانین پر عمل اسی لیے نہیں کیا جاتا کہ جہاں پر لوگ جو ہے ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں قانون کی پاسداری نہیں ہے، رشوت لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے اور شریعت کے احکامات کے اوپر پابندی نہیں کی جاتی، پھر ہر انسان قانون کو توڑنے لگتا ہے، وہاں پر قانون پر پھر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قتل کی ممانعت فرمائی ہے، جس طرح قتل کی ممانعت کی ہے اسی طرح اللہ فرماتے اپنی اولاد کو بھی قتل مت کرنا۔ مشرکین میں ایسے قبائل موجود تھے کہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اس لیے قتل کرتے تھے کہ ہم ان کو کھانا کہاں سے ہم ان کو دیں گے، یہ جوان ہوں گے، یہ بڑے ہوں گے، یہ ہم سے کھانے کا مطالبہ کریں گے، کپڑے کا مطالبہ کریں گے، ہم ان کو کہاں سے جو ہے کھانا لا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے قتل مت کرنا۔ فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی روزی دیں گے، تمہیں بھی روزی دیں گے۔ تمہیں روزی کون دے رہا ہے؟ تمہیں بھی تو اللہ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے اولاد کو قتل مت کرنا، اولاد کو ہم روزی دیں گے۔ ہمارے ہاں بھی اولاد کو قتل کیا جاتا ہے، جس طرح مشرکین اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، ہمارے زمانے میں بھی اولاد کو قتل کیا جاتا ہے، اس کی شکل مختلف ہو گئی ہے، شکل اور صورت ایسی مختلف ہو گئی ہے کہ یہ جو خاندانی منصوبہ بندی کی جاتی ہے یہ بھی اولاد کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اولاد کو قتل کرنے کی صورت یہ بھی ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کی جائے اور اولاد کو روک دیا جائے، مزید اولاد نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں 2 بچے بس بہت ہیں، کافی ہیں، 3 بچے ہو گئے بس بہت ہے، خاندان جو ہے یہ کیا ہے؟ کافی ہے، مزید اولاد پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، مزید اولاد پیدا ہوتی ہے، پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے اولاد کو قتل مت کریں۔ عجیب صورت یہ ہے جو لوگ مالدار ہیں، جن کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت دولت ہے، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، زیادہ تر وہی لوگ خاندانی منصوبہ بندی کے اندر مبتلا ہیں۔ حالانکہ ان کی 10 اولاد بھی ہو جائے وہ پال سکتے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اور غریبوں کو دیکھے جو کھانے کے لیے، روزی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ان کے 10-10 بچے ہوتے ہیں۔
روزی اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، جس طریقے سے بھی ہے روزی کا وعدہ اللہ نے دیا ہے، روزی اللہ تعالیٰ ان کو بھی پہنچا رہا ہے۔ تو بہرحال اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ مشرکین اپنی اولاد کو فقر کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے، یا عار اور ننگ کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس بیٹی کو، جس لڑکی کو زندہ درگور کیا گیا، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے اندر اس کو قتل کیا گیا، اس کا جرم کیا تھا؟ وہ تو معصوم بچی تھی، وہ تو بول بھی نہیں سکتی تھی، وہ تو کچھ مطالبہ بھی نہیں کر سکتی تھی، کس جرم میں اس بیٹی کو قتل کیا؟ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ہماری یہ بیٹی جوان ہوگی، کل کو ہمارا داماد بنے گا، ہمارے لیے عار بنے گا، یہ یعنی داماد بننے کو وہ اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قتل جائز نہیں ہے، اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ ویسے بھی انسان عقل سے سوچے کہ میں بھی تو کسی کا داماد بنا ہوں، جب میں داماد بنا ہوں تو اگر میرا داماد کوئی بن گیا ہے اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ یہ نہ عقلاً ناجائز ہے، نہ یہ شرعاً ناجائز ہے۔ شرعی طور پر بھی جائز ہے کہ انسان بیٹی اور بہن کا رشتہ کسی کو دے، اور عقلی طور پر بھی جائز ہے۔ اللہ نے اس نظام کو بنایا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹی ہے، بہن ہے، آپ نے اس کا رشتہ کسی اور کو دینا ہے۔ بیٹی اور بہن گھر میں روکنے کی چیز نہیں ہے، گھر میں بٹھانے کی چیز نہیں ہے۔ بیٹی ہے، بہن ہے، وہ دوسروں کے لیے ہے، وہ دوسروں کو دینے کے لیے ہے کہ آپ نے اس کا رشتہ دوسروں کو دینا ہے۔ تو مشرکین یا تو اولاد کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ ان کو فقر کا خوف ہوتا تھا۔ اللہ نے فرمایا روزی ہم دے رہے ہیں، تمہیں کیوں خوف ہے، تمہیں کیوں پریشانی ہوتی ہے؟ اولاد کو عار کی وجہ سے قتل کر رہے ہو، اللہ نے فرمایا داماد بن جائے، یہ کوئی عار کی بات ہے ہی نہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو عام انسان کو قتل کرنا بھی ناجائز، اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی ناجائز۔ اور اولاد کو قتل کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جسمانی طور پہ قتل کر کے ان کی روح ان کے جسم سے نکال دیں، ان کو قتل کر دیں۔ دوسری صورت اولاد کی قتل کی یہ ہے کہ آپ ان کو قرآن کی تعلیم سے محروم کر دیں۔ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہ دینا، دین کی تعلیم نہ دینا، یہ اپنی اولاد کو روحانی طور پر قتل کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے، نہ روحانی طور پہ قتل کرنا ہے، نہ جسمانی طور پہ قتل کرنا ہے۔ جسمانی طور پر بھی اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے۔ روحانی طور پر ان کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، ان کو دین کی تعلیم دینی ہے، ان کو نماز سکھانی ہے، ان کو دین کی باتیں سکھانی ہے، ان کو اسلام کے جو عقائد ہے، بنیادی عقائد ہے، وہ ان کو سکھانا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے محروم رکھتا ہے تو یہ اولاد کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ جو انسان دنیا میں قتل کرتا ہے، اگر خطاً اس نے قتل کیا ہے، خطاً غلطی سے کسی انسان سے قتل ہو گیا ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے یا تو غلام آزاد کرے گا، غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کو خطاً قتل کرتا ہے تو خطاً قتل کرنے کی وجہ سے غلطی سے اگر کسی انسان کو قتل کر لیا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں۔ غلطی سے کسی انسان کو قتل کیا، دنیا میں اس کی سزا مل رہی ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کیا ہے، اس کی سزا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قصاص لیا جائے گا۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اللہ فرماتے ہیں آزاد کو آزاد کے بدلے میں، غلام کو غلام کے بدلے میں، عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور یہ جو قتل کیا جا رہا ہے بدلے کے اندر، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو اس قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ ایک قاتل سے قصاص لیا جائے گا، آج کے اس کو دے کر پھر اس کے بعد کوئی انسان جو ہے وہ قتل کی جرأت نہیں کر سکے گا۔ تو انسان قتل غلطی سے کرے تب بھی دنیا میں سزا ہے، جان بوجھ کر قتل کرے تب بھی دنیا میں سزا ہے۔ اب جب غلطی سے قتل کر رہا ہے اس کی بھی سزا ہے، جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی سزا کتنی سخت ہوگی۔ اور جو کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کرے، اللہ نے اس کی سزا انتہائی سخت بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کو قتل کرے گا، مسلمان کو قتل کرے گا،
فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ کتنی سخت سزا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یضاعف لہ العذاب، جو انسان کسی انسان کو بے گناہ قتل کرے گا اس کو دگنا عذاب ملے گا۔ قاتل کی سزا دوہری اللہ نے بیان کی ہے، دگنی سزا اللہ نے قاتل کی بیان کی ہے۔ قاتل کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ میں جس انسان کی جان لے رہا ہوں اس کے ساتھ کتنے اس کے بچے ہوں گے، کتنی جو ہے اس کے زیر تربیت اور زیر کفالت لوگ ہوں گے، اس ایک انسان کے قتل کی وجہ سے کتنے لوگوں کو روزی کے کمانے کے اندر، روزی کے حصول کے اندر مشکلات پیش ہوگی۔ اگر قاتل یہ سوچ لے تو وہ کبھی قتل نہ کرے۔ قاتل جذبات میں آتا ہے، اس نے مجھے گالیاں دی ہے، اس نے میری ماں کو گالی دی ہے، میری بہن کو گالی دی ہے، مجھے گالی دی ہے، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، یہ ناجائز کیا ہے، اس غصے کے اندر جب قاتل آتا ہے اور وہ کسی کو قتل کرتا ہے، اس کی جان لیتا ہے، تو وہ اپنی بھی آخرت برباد کرتا ہے، اپنی بھی دنیا برباد کرتا ہے، اور دوسرے کی دنیا جو ہے اس کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایک انسان قتل ہوتا ہے تو وہ گھر کا واحد کفیل ہوتا ہے، 5 اس کے بچے ہوتے ہیں، 4 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، بہنیں ہیں، ماں ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، کتنے لوگوں کی وہ کفالت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی کے قتل کی وجہ سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ذرا سے تھوڑی دیر جو کیا ہے، انسان کو قتل سے تھوڑی دیر پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے میں جو قتل کروں گا اس کا نقصان کتنا زیادہ ہوگا، اس کا نقصان میرے گھر کو بھی پہنچے گا، اس کا نقصان اس کے گھر کو بھی پہنچے گا، اس کے گھر والے بھی پریشان ہوں گے، میرے گھر والے بھی پریشان ہوں گے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیت کا قانون بھی مقرر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے اور مقتول کے ورثاء اس کو معاف کرتے ہیں تو دیت لینے کا حق ہے، اور دیت کے اندر 100 اونٹ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ 100 اونٹ، آپ 100 اونٹوں کی قیمت لگائیں، ایک اونٹ کی قیمت اگر کم سے کم 1 لاکھ روپے بھی ہو، 1 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اور یہ دیت جو وہ ادا کرے گا، قاتل اکیلے ادا نہیں کرے گا، اس کے رشتہ دار مل کر اس کے ساتھ ادا کریں گے۔ رشتہ داروں کے اوپر دیت کیوں لازم ہوتی ہے؟ اس لیے لازم ہے کہ رشتہ داروں نے اس کی تربیت کیوں نہیں کی، اس کو لڑائی سے، اس کو جھگڑے سے، گالم گلوچ سے، اس کو قتل سے روکا کیوں نہیں۔ آج ان کے اوپر بھی یہ بنڈل آئے گا، یہ بوجھ آئے گا، تو کل اس خاندان کے اندر دوسرا آدمی جو ہے وہ قتل کی جرت نہیں کر سکے گا۔ تو بہرحال قتل جو ہے یہ عظیم گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک کیا جائے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کسی انسان کو ناحق قتل کیا جائے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ والدین کی نافرمانی کی جائے۔ والدین کی نافرمانی کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ ماں باپ بیٹے کی شادی کراتے ہیں اس لیے کہ بیٹے کی شادی ہوگی، اس کو سکون ہوگا، تسلی ہوگی، یہ اور اس کی بیوی مل کر ہماری خدمت کریں گے۔ لیکن جب معاملہ اس کے الٹ ہو جائے، شادی کے بعد بھی کھانا ماں کو پکانا پڑے، کپڑے جو ہے ماں کو دھونے پڑے، اور پیسے جو ہے باپ کو کمانے پڑے، تو پھر ایسی اولاد کے لیے ماں باپ دعائیں نہیں، ان کے لیے بد دعائیں دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بھی جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کبیرہ گناہوں میں سے جس طرح شرک ہے، کبیرہ گناہوں میں سے جس طرح ماں باپ کی نافرمانی ہے، اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے ناحق قتل کرنا بھی ہے۔ قاتل جو ہے پہلے اس کو سوچنا چاہیے کہ میں قتل کر رہا ہوں، جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ قتل کرنا ہے پہلے سوچے اچھی طرح، علماء کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں، جو دانا لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے مشورہ کریں، اور جو قتل کا مشورہ دے سمجھے کہ یہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، اور آپ یقین جانیے کہ علماء کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو غلط مشورہ نہیں دیں گے، کبھی آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کسی کی جان لے لیں، آپ کو بہترین مشورہ دیں گے اور اس میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ عظیم الشان گناہ ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کی بھی تربیت کی جائے، اپنے رشتہ داروں کی بھی جو ہے تربیت کی جائے، اور خود بھی جذبات میں نہیں آنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ انسان جو ہے کبھی جذبات میں آتا ہے تو غلطی کر جاتا ہے، تو پھر غلطی کرنے کے بعد ساری زندگی جو ہے وہ پچھتاتا ہے۔ لمحوں کی خطا، صدیوں کی سزا۔ انسان ایک غلطی کرتا ہے پھر ساری زندگی اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، افسوس کرنا پڑتا ہے۔
اس لیے کبھی بھی کوئی اس طرح کے اقدام اٹھانے سے پہلے انسان کو پہلے سوچنا چاہیے، علماء کے پاس جانا چاہیے کہ ہم اس صورتحال سے گزر رہے ہیں، اس صورتحال سے دوچار ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جو صحیح علماء ہے، علماء حق ہے، وہ کبھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دیں گے، آپ کے لیے اسی مشورے کا انتخاب کریں گے جس میں آپ کے دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہو۔ تو قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے مختلف مقامات سے آیات پڑھی ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے قتل سے بھی منع کیا ہے، اولاد کے قتل سے بھی منع کیا ہے، عام انسان کے قتل سے بھی اللہ نے منع کی ہے، اور قتل کی جو ہے اللہ نے دنیا اور آخرت کے اندر سزائیں بیان کی ہے، اس لیے اللہ نے بیان کی ہے تاکہ انسان کو اپنا انجام نظر آئے اور کسی کا ناحق خون نہ بہائے، کسی کا ناحق قتل نہ کرے۔